الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. گزشتہ جمعہ میں بھی اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ رب العزت نے اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آنے والے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بعثت کے یعنی اس دنیا میں بھیجے جانے کے کئی مقاصد بیان کیے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لکسر المزامیر، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا سے گانے بجانے کے آلات کو ختم کر دوں. گانا بجانا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی آرٹ ہے یا کوئی فن ہے تو یاد رکھیے کہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں. حرام چیزوں میں کوئی آرٹ کوئی فن نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، بس وہی آخری حد ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ گانا بجانا یا ناچ گانا جو ہے کوئی آرٹ یا فن ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے. اسلام میں حرام چیزوں کے اندر کوئی آرٹ کوئی فن نہیں ہوتا. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچا دوں. اور خود علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری شناختیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پہچان ہیں، اور ان پہچان میں سے، ان شناخت میں سے سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پائی جاتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ہے، ان باتوں میں سے سب سے نمایاں پہلو اور سب سے نمایاں بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات بتائی
کہ اگر تم جنت کے اندر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اور مثال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اگر کوئی شخص جنت میں میرا رفیق بننا چاہتا ہے، میرا ساتھی بننا چاہتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو لوگوں سے اچھا بنائے، یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی گزشتہ جمعہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت نیک ہے اور بہت پرہیزگار ہے، نماز، تلاوت، تسبیحات کی پابند ہے، یہاں تک کہ وہ نفلی عبادات بھی خوب کثرت سے انجام دیتی ہے اور تہجد بھی پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی کمی ہے۔ وہ کمی یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے اخلاق سے اس کے پڑوسی پریشان ہیں، لوگ اس کے اخلاق سے پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس عورت کا مقام بیان کر دیجیے، یعنی اس عورت کا کیا مقام ہوگا جو اتنی پرہیزگار ہے، اتنی نیک ہے اور نماز روزے کی تسبیحات کی اتنی پابند ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی کمی اخلاق کی ہے۔ آپ اس عورت کا مقام بیان کر دیجئے کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس کے اخلاق کے اندر تھوڑی سی گراوٹ ہے تو کیا ہوا، اس کی اخلاق کی گراوٹ کو، اس کے اخلاق کی کمی کو نماز کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے گا، اس کے اخلاق کی کمی کو روزے کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے گا، اور جو یہ سب باتوں کو چھوڑ دو، یہ تو تہجد کی بھی پابند ہے، تہجد جو ایکسٹرا نماز ہے یہ تہجد کی بھی پابند ہے، کچھ نہیں ہوا تو اس کی تہجد کی نماز اس کے اخلاق کی کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا کہ یہ فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو اس عورت کی طرح نیک اور پارسا تو نہیں ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ کرتی ہے صرف، یعنی جو چیزیں اس کے اوپر ضروری اور لازم ہے صرف وہی پابندی کرتی ہے، اور باقی الگ سے کوئی نفلی عبادت، کوئی ذکر و تسبیحات ان کی پابندی نہیں کرتی ہے، وہ صرف جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں اسلام میں وہ کرتی ہے بس، لیکن اس کے اخلاق سب سے بہترین ہیں، اس کے اخلاق سے اس کے پڑوسی بہت خوش ہیں اور لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ اس عورت کا مقام بھی بیان کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے اخلاق ایسے ہی ہیں جیسے تم نے بیان کی، کیا اس کے اخلاق بہترین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ ہاں اس کے اخلاق بہت ہی عمدہ ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اور اس کے پڑوسی بھی اس کے اخلاق سے بہت خوش ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا یا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو دیکھیے اخلاق یہ ہمارے انجام میں، یعنی ہمارے انجام اچھا ہے یا برا ہے، یہ اس کا فیصلہ جو ہے ہمارے اخلاق بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد جس محلے میں، جس پڑوس میں یا جس بستی میں وہ رہتا تھا، اس بستی کے اور اس محلے کے 2 لوگ اس آدمی کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہوں کہ یہ بہت ہی نیک آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے پڑوس میں رہنے والے، اس کے محلے میں رہنے والے صرف 2 آدمی، پورا محلہ نہیں، صرف 2 آدمی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو دنیا سے گیا تھا، یہ گیا ہے، یہ بہت ہی اچھا انسان تھا،
اس کے اخلاق تو بہت اچھے تھے، بہت نیک انسان تھا، یہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا تھا، کسی کو ستاتا نہیں تھا اور کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا تھا۔ تو فرشتے ان محلے والوں دو شخصوں کی گواہی کو نوٹ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اس گواہی کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے فرشتے گواہی کو پیش کرتے ہیں کہ اس شخص کے محلے کے دو آدمیوں نے اس کے بارے میں گواہی دی ہے کہ یہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز معلوم ہے، لیکن فرشتوں کی گواہی کو اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے، یعنی ان دو لوگوں کی گواہی دینے کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ بتائیے، دو لوگوں کی گواہی سے اس شخص کے مغفرت کا فیصلہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اگر اس کا الٹا ہو گیا تو ذرا سوچئے، اگر ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں، ہم جس بلڈنگ میں رہتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک سب لوگ پریشان ہیں، ہم جس راستے سے گزرتے ہیں اور راستے والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص یہاں سے نہ گزرے تو بہت اچھا ہے، ہم جس سے معاملہ کرتے ہیں ہم اس کے معاملے کو خراب کر دیتے ہیں، ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں اس کے تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ بتائیے، اگر اس حالت میں ہمارا انتقال ہو گیا، ہم اتنے بد اخلاق تھے، اس بد اخلاقی کی حالت میں ہمارا انتقال ہوا اور پڑوسی اور محلے کے لوگ ہمارے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہوں، تو بتائیے، جب دو شخصوں کی گواہی کی بنا پر اس شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت مغفرت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو اتنے سارے لوگوں کی گواہی کی بنیاد پر کیا ہماری آخرت خراب نہیں ہوگی؟ ذرا سوچیں، بعض لوگ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی صرف دین ہے، نماز پڑھ لیا اور کوئی نفلی عبادت انجام دے لی اور وقت لگا لیا جماعت میں، یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار بن گئے، لیکن اگر ان کے اخلاق کو دیکھا جائے تو اخلاق کے اندر اتنی گراوٹ ہے کہ وہ اس کو خود محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تو ایک کافی ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں جماعتوں میں وقت لگا رہا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، وہ ابھی ادھورا مسلمان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں کامل مسلمان ہو گیا ہوں، میں مکمل مسلمان ہو گیا ہوں، اس شخص کی غلط فہمی ہے۔ جب تک وہ اپنے اخلاق کو درست نہیں کرے گا وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی عمارت کا جب تذکرہ کیا ہے کہ یہ دین، یہ چیز، تو اس کو گھر کے ساتھ تشبیہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلاق کو، یعنی گھر کی چھت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی عمارت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ چیز، دیوار جو ہے دین میں فلاں حیثیت رکھتی ہے، کھڑکی جو ہے فلاں حیثیت رکھتی ہے، یہ دروازہ جو ہے فلاں درجہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چھت دین میں ایسی ہے جیسے انسان کی زندگی میں اخلاق، یعنی اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کے ساتھ تشبیہ دی کہ اگر گھر کے اوپر چھت نہ ہو تو وہ عمارت جو ہے نہ تمام ہے، نہ مکمل ہے۔ وہ اسی طریقے سے اگر انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں، آپ چھت نہ لگائیں، آپ دیواروں پر ٹائلس لگا دیں اور دیواروں میں پنکھے بھی لگا دیں اور الیکٹریشین کا جتنا سامان ہوتا ہے سب آپ اس دیواروں میں فٹ کر دیں، لیکن اس کے اوپر آپ چھت نہ لگائیں، چھت نہ بنائیں، تو کیا وہ عمارت مکمل ہے؟ کیا وہ مکان مکمل تصور کیا جائے گا؟ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہی کہے گا کہ ابھی آپ کی عمارت مکمل نہیں ہے جب تک آپ اس پر چھت نہیں لگائیں۔ ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق کے اندر گراوٹ ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ابھی کامل مسلمان نہیں ہوئے، ہمارا ایمان، ہماری مسلمانی ابھی ادھوری ہے۔ اخلاق کی جہاں بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق ایسا پیش کیا ہے
کہ جو آپ کے بدترین دشمن تھے آپ کے اخلاق کی وجہ سے بہترین دوست بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین کی کہ اخلاق کو لوگوں کے سامنے بہتر بناؤ. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں, تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو لوگوں سے بہتر بنائے, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اچھے اخلاق سے پیش آئے. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہنے سے بھی اونچا مقام حاصل کر لے. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا کتنا اونچا درجہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس درجے سے بھی زیادہ اونچا درجہ اس کو حاصل ہو جائے, یہ اس درجے سے اس مقام سے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر بنائے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو انسان کا اخلاق باہر ظاہر ہوتا ہے, ایک انسان کا اخلاق اپنے گھر والوں بیوی بچوں میں ظاہر ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ 2 انگلیوں کی طرح رہے, ملی ہوئی جو 2 انگلیاں ہیں اس طرح اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو باہر بہتر بنائے. اور اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس مقام سے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر بنائے. ہوتا تو عام طور پر یہی ہے کہ ہم اخلاق کو باہر پیش کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اخلاق کو باہر پیش کریں گے تو ہماری تعریف ہوگی, ہمارے دوستوں میں ہماری تعریف ہوگی, اور ہم کہیں گے کہ ہمارا دوست تو بہت سخی ہے, بہت پیسہ خرچہ کرتا ہے اور اس کے اخلاق تو بہت ہی عمدہ ہیں. اگرچہ کسی مجبوری کے تحت ہی ہم اپنے اخلاق کو عمدہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. کوئی تاجر ہے, تجارت کرتا ہے تو اپنے اخلاق کو کچھ دیر کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اخلاق کو اپنے گراہک کے سامنے ایسا پیش کروں تاکہ وہ میرے اخلاق سے متاثر ہو جائے. حالانکہ اس کے اخلاق کیسے ہیں آپ اس کے گھر والوں سے, اس کی بیوی بچوں سے معلوم کر لیجیے تو پتہ چل جائے گا. لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اچھا بننے کے لیے, تعریف سننے کے لیے اپنے اخلاق کو غیروں کے لیے, باہر والوں کے لیے اچھا بناتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی اخلاق کو ان کی بیوی بچوں سے پوچھیں کہ اس شخص کا اخلاق تمہارے نزدیک کیسا ہے, تو اس کی بیوی بچے فوراً گواہی فوراً بتا دیں گے کہ ہاں اس شخص کا اخلاق ہمارے ساتھ کیسا ہے. کوئی بھی شخص باہر تو اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے مجبوری کے تحت, لیکن گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اس لیے اچھا نہیں بناتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری بیوی ہے, یہ تو میرے بچے ہیں, میرا حکم تو ان پر چلے گا, میں جیسے کہوں گا یہ اسی طریقے سے عمل کریں گے اس پر. ہم اس کو نکاح کے اندر بندھا ہوا تصور کرتے ہیں کہ یہ تو میرے نکاح کے اندر بندھی ہوئی ہے, میں جیسے چاہوں گا ویسے کروں گا. اور باہر تو ہم تو آزاد ہیں, ہم پر کوئی پابندی نہیں, ہم تو نکاح کے بندھن میں نہیں بندھے ہیں نا, وہ تو ہمارے نکاح کے بندھن کے اندر بندھی ہوئی ہے, جیسے چاہوں گا میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا. اور بعض لوگ تو ہلکی سی معمولی سی بات پر اپنی بیوی کو جھڑکتے ہیں, ذرا سی بات پر مار پیٹ کرتے ہیں, ذرا سی بات پر اس کو گالی دیتے ہیں. یہ کیسا اخلاق ہے ہمارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس مقام سے بھی بہتر مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہت ہی اچھا بنا کر پیش کرے. ذرا سا نمک کمی ہو گئی کھانے کے اندر, بس جھڑک دیا. ذرا سا کھانے کے اندر, ناشتے کے اندر تاخیر ہو گئی, 4 باتیں بیوی کو سنا دی. ذرا سی 5 منٹ کے لیے آفس جانے کے لیے دیری ہو گئی, ہم نے بیوی کو پتہ نہیں کتنی گالیاں سنا دی اس کو.
کس لیے آئی ہے آپ کی زندگی؟ آپ کی گالیوں کو سننے کے لیے اور آپ کی جھڑکیوں کو سننے کے لیے؟ یہ آپ کا اخلاق ہے؟ آپ اپنے اخلاق کو تو باہر بہتر بناتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسا پیش آتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہے، میں نے کہا نا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو بیوی کو اس کی وجہ سے مارا بھی اور اس کو طلاق بھی دے دیا. یہ معمولی بات پر ایک نہیں تین طلاقیں بیوی کو دے دی جاتی، صرف معمولی وجہ ہے. کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، غصے میں آ گیا، 5 منٹ کے لیے آفس کے لیے دیری ہو گئی، غصے میں آ گیا، طلاق دے دیا. ایک نہیں بلکہ 3 طلاق دے دیا. ایسے معاملات میرے پاس آئے ہیں، اور جب معاملہ کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں سب سے پہلے اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کس وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دی؟ اور جو وجہ بیان کرتا ہے نا، وہ وجہ ایسی اتنی معمولی ہوتی ہے کہ اس کو دل پر لینے والی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اس کو نظر انداز کرنا چاہیں تو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، غصے میں آ گیا اور 3 طلاق بول دی. اسی لیے اگر ہم اپنے اخلاق کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں بنائیں گے تو یاد رکھیے کہ ہمارا یہی اخلاق ہمارے انجام کو یا تو بہتر بنائے گا یا ہمارے انجام کو خراب کرے گا. اور بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت بگڑا ہوا ہے، بالکل غلط صحبت میں پڑ گیا ہے، غلط صحبت اس نے اختیار کر لی ہے، نشے کا عادی ہو گیا ہے. گھر والے مشورہ کرتے ہیں آپ اس کو لائن پہ لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ لائن پہ لانے کے لیے اس کی شادی کرا دی جائے. اس کی شادی کرا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری کچھ اٹھائے اور لائن پر آ جائے. حالانکہ پہلے سے اس کے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اتنا بد زبان ہے اور اتنا نشے کا عادی ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات بھی نہیں سنتا ہے. وہ بالکل پٹری سے اتر چکا ہے وہ. لیکن اس کے بعد بھی اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کی شادی کا پروگرام بنایا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے اور اس کو دل میں بٹھا لیجئے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ہی بد اخلاق ہے اور ہمارا بچہ نشے کا عادی ہے، غلط صحبت میں پڑ چکا ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ بد زبانی کرتا ہے، اور اگر ہم یہ سوچ کر کہ چلو اس کو لائن پر لانے کے لیے اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے اگر آپ اس کو لائن پر لانے کے لیے اس کی شادی کرتے ہیں کسی دوسرے گھر کی بیٹی کو جو بالکل سلجھی ہوئی ہے اور مہذب ہے، با اخلاق ہے، اگر آپ اس بچی کو لے کر آتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور اس کے بعد بھی وہ شخص سدھرتا نہیں ہے بلکہ اپنی بیوی پر آنے کے باوجود بھی وہی حرکت کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا تھا، تو یاد رکھیے کسی کی سلجھی ہوئی بیٹی کو لا کر ہم نے اس کی زندگی کے اندر داخل کر دیا ہے تو ہم نے اپنی آخرت کو خراب کر دیا ہے. ہم نے اپنی قبر کے اندر خود سانپ بچھوؤں کو جگہ دے دی ہے. ایک گھر کی سیدھی سادھی بچی تھی اور آپ کا بچہ اتنا گرا ہوا تھا، اخلاق سے عاری تھا، بالکل بد زبان تھا اور نشے کا اتنا عادی تھا کہ ہر وقت نشے کے اندر ڈوبا رہتا تھا، اور آپ نے اس کی زندگی میں ایک سیدھی سادھی بچی کو، سلجھی ہوئی بچی کو لا کر داخل کر دیا. اور یہاں یہی نہیں، اگر وہ لڑکا اپنی بیوی کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے تو ماں باپ جو ہے بچے کے اس لڑکی کی سائڈ نہیں لیتے بلکہ لڑکے کی سائڈ لیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ صبر کرو، آئندہ چل کر ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے، تو اس کی زندگی پر دھیان دے. یہ کیا ہے؟ ہم نے کسی دوسرے گھر کی بیٹی کو جو سلجھی تھی، بہت ہی نیک تھی، بہت ہی مہذب باخلاق تھی، ہم نے اپنے بیٹے کی زندگی میں داخل کر کے ہم نے اپنی آخرت کو خود ہی خراب کیا ہے. اس لیے شادی کرنے سے پہلے جو بھی معاملہ ہو صاف لڑکی والوں سے بتا دیا جائے. یہ نہیں کہ ہمارا بیٹا تعلیم یافتہ نہیں ہے اور لڑکی والوں سے کہہ دیا کہ ہمارا بیٹا بہت پڑھا لکھا ہوا ہے.
ہمارا بیٹا کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے اور لڑکی والوں سے بولتے ہیں کہ بہت بڑا کاروبار سنبھال رہا ہے. ہمارا بچہ بہت ہی بد اخلاق ہے اور نشے کا عادی ہے. ان سب چیزوں کو چھپا کر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت ہی با اخلاق آدمی ہے, بہت ہی با اخلاق شخص ہے. آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کی زندگی میں آئے گی تو خود آپ کی بیٹی اس کو محسوس کرے گی کہ ہاں میرا بیٹا جو ہے کتنے اخلاق والا ہے. دوستو یاد رکھیے, اپنی آخرت کو یا کسی دوسرے گھر کی بیٹی کو جو سلجھی ہوئی ہے بیچاری, سیدھی سادی ہے, ایسی حالت میں کبھی بھی اپنے گھر نہ لائے, بلکہ معاملہ جو ہے اس کو صاف اور کلیئر کر کے لڑکی والوں کے سامنے رکھ دے. اب لڑکی والوں کی مرضی ہے, چاہے اس رشتے کو قبول کریں یا انکار کر دیں, لیکن دھوکہ دے کر اگر آپ نے شادی کی ہے اپنے لڑکے کی تو یاد رکھیے کہ ہم نے اپنی قبر کو خود ہی سانپ بچھوؤں سے بھر دیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ معمولی بات پر بھی لوگ طلاق دیتے ہیں. میرے پاس بیٹھا رہا تھا, کیوں طلاق دیا؟ ارے وہ آج روٹی بنانے کے لیے کہا تھا, اس نے چاول بنا دیا. ابھی ایک میٹر آیا تھا 1 مہینہ پہلے, کیوں طلاق دیا؟ روٹی بنانے کے لیے میں نے اس کو کتنی مرتبہ فورس کیا کہ آج روٹی کھانا ہے مجھے, لیکن اس نے روٹی نہ بنا کر چاول بنا دیا, اس لیے مجھے غصہ آیا اور میں نے 3 طلاق دے دیا. بتائیے, روٹی نہیں کھانے کو ملی, چاول مل گیا تو طلاق دے دیا 3. یہ اخلاق ہے آپ کے؟ ارے یہ تو معمولی سی بات ہے, آپ اس کو سلجھا سکتے تھے, پھر سے اسے روٹی بنوا سکتے تھے 10 منٹ کے لیے, بول سکتے تھے کہ مجھے آج روٹی ہی کھانا ہے, آپ روٹی بنا کر دو مجھے. یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا سی بات ہوئی اور آپ نے فوراً 3 طلاق زبان سے نکال دیا؟ دوستو یاد رکھیے, میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مثالی ہونا چاہیے. بہت کم ایسے رشتے ہوں گے جو مثالی بنتے ہوں. میں نے ایک واقعہ کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ ایک صاحب تھے, ان کا اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے بہت ہی مثالی تعلق تھا. ایک دن بیوی نے روٹی بنائی تو روٹی میں جو ہے کہیں آٹے میں نمک ملاتے ہیں روٹی میں ٹیسٹ بڑھانے کے لیے, تو نمک اتفاق سے زیادہ ہو گیا اور اس عورت کو پتہ بھی نہیں چلا لڑکی کو, اور اس نے آٹا گوندھ دیا اور روٹی بھی بنا دی اور اپنے شوہر کے سامنے روٹی لے جا کر پیش کر دی. شوہر نے جب ایک لقمہ منہ کے اندر رکھا, ایک ٹکڑا روٹی کا منہ کے اندر رکھا, تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر نمک زیادہ ہے. اتنا کڑوا تھا گویا زہر ہو, اتنا نمک بھر دیا تھا اس نے. لیکن اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا, وہ چپ چاپ اس نے روٹی کو کھا لیا, اور بیوی جو ہے روٹی دے کر اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد جب کام سے فارغ ہوئی تو آ کر شوہر کے پاس بیٹھی تو دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے, 1 روٹی 2 روٹی جو بچی ہوگی اس میں سے اس نے توڑ کر کھایا, اور جیسے ہی بیوی نے منہ میں رکھا تو فوراً اس کو باہر کر دیا, اگل دیا اس نے, اور کہا واہ یہ اتنی کڑوی روٹی ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں, اس میں نمک زیادہ ہو گیا. تو اس شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, غلطی سے تم سے نمک زیادہ ہو گیا اس مرتبہ, میں نے تو کتنی مرتبہ تمہارے ہاتھوں سے بہت ہی ٹیسٹی کھانا کھایا ہے, بہت ہی لذیذ کھانا ہے میں نے اپنی زندگی میں تمہارے ہاتھوں سے کھائے ہیں. اگر کبھی غلطی سے آج نمک زیادہ ہو گیا تو میں تم سے کیوں شکایت کروں اس کی. خیر بات چھوٹی سی تھی, دونوں میاں بیوی بھول گئے. شوہر کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا بنی تمہارے اوپر؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہاں آنے کے بعد میرے کسی بھی عمل کے بارے میں نہیں پوچھا, میرے کسی عمل کا حساب نہیں لیا کہ تمہارا یہ عمل میرے یہاں مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مجھ سے دنیا میں کیے ہوئے کسی عمل کا حساب نہیں لیا. ہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی نمک والی روٹی جو تم نے کھا لی تھی, تمہارا وہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا ہے
کہ اس روٹی کے کھانے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے میں تمہاری مغفرت کا فیصلہ کر رہا ہوں. بتائیے، معمولی سی بات تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے بھی اس آدمی کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا. آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں ہم خود ہی دیکھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بیوی پہلے نماز پڑھتی تھی، اب جب سے بچے کی ولادت ہوئی ہے نا نماز نہیں پڑھ رہی. کیوں؟ ارے جب دیکھو تب بچے کے اندر بزی رہتی ہے، اس کو نماز پڑھنے کی فرصت. ارے بھائی ایسا نہیں ہے، آپ خود ہی سوچئے، وہ ولادت کے بعد اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، وہ آپ کو بھی سنبھالتی ہے، بچے کو بھی سنبھالتی ہے بیچاری. اور کبھی آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ بچے نے تم کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، بچے نے تم کو پریشان تو نہیں کیا، اور تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ چلو بچے نے تمہارے اوپر ہو سکتا ہے پیشاب کر دیا ہو، تم طہارت میں نہ ہو، تم طہارت حاصل کر کے میں بچے کو سنبھالتا ہوں، تم نماز پڑھ لو. میں نے کہا نہیں، وہ ولادت کی وجہ سے نماز نہیں چھوٹی ہے اس کی، بلکہ تمہاری وجہ سے اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ تم اپنی بیوی کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہو، یعنی اپنی بیوی کا دھیان نہیں دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم کو تو صرف یہ چاہیے کہ مجھے ٹائم پر ناشتہ چاہیے، ٹائم پر کھانا چاہیے، ٹائم پر میری آفس کا سامان ریڈی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں مجھے ریڈی ہونا چاہیے. لیکن کبھی آپ نے بیوی سے یہ بھی پوچھا کہ بچے نے تمہارے اوپر پیشاب کر دیا ہے، تم کو طہارت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر طہارت حاصل کر رہا ہوں تو جا کر حاصل کر لو، نماز پڑھ لو، میں تب تک بچے کو سنبھالتا ہوں. کہا یہ بات تو ہے، میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں. میں نے کہا تمہاری وجہ سے ہی تمہاری بیوی بے نمازی ہوئی ہے. جب تک اب تک نماز پڑھ رہی تھی وہ پابندی سے، لیکن جیسے ہی تمہارے بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ بے نمازی کیسے بن جائے گی؟ تم اگر تھوڑا سا بھی دھیان دو گے، اپنے بچوں کو بھی اپنا وقت دو گے، تو بیوی جو جیسے پہلے نمازی تھی ویسے اب بھی نماز پڑھ سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے دوستو، ہم اپنے گھر والوں پر بھی دھیان دیں اور ان کے سامنے اخلاق کو اچھا بنا کر پیش کریں. دنیاوی زندگی بہت ہی مختصر ہے، اور آخرت میں ہمیں اپنے دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کا حساب دینا ہے. یاد رکھیے، یہ دنیاوی زندگی جو ہے ایک دھوکہ کا سامان ہے. انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اس کو آخرت میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. اور اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو میں نے کہا نا کہ یہی ہمارا اخلاق کل قیامت کے دن ہمارے انجام کا فیصلہ کرے گا کہ ہمارا انجام اچھا ہے یا ہمارا انجام برا ہے. اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. گھر والوں کے ساتھ بھی، خاص طور سے گھر والوں کے ساتھ. باہر والوں کے ساتھ تو ہم مجبوری میں اخلاق کو بہتر بنا دیتے ہیں، لیکن حقیقی اخلاق جو بنانا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بنا کر پیش کریں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے